نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تحقیق ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین، کامل اور مکمل نمونہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی جو تعلیم دی اور اس کی جو اعلیٰ مثالیں قائم کی، اس میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور اس دور میں جو سفر ہوتا تھا اونٹوں وغیرہ پر تو سواریاں بھی کم پڑتی تھیں۔ بعض اوقات ایک سواری پہ دو تین تین افراد باری باری سوار ہوتے تھے۔ تو ایسا ہی ایک سفر غزوہ بدر کے موقع پر درپیش تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو جلیل القدر صحابہ کرام شریک تھے سواری میں۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ آج کل جو قائدین ہیں، جو رہبر ہیں، جو رہنما ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، ان کے پاس تو عالی شان قسم کی سواری ہوتی ہے اور بالکل منفرد انداز ہوتا ہے سفر میں، لیکن وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ کرام کی طرح ویسی ہی سواری کے اوپر، اور اگر باقی لوگ باری باری سوار ہو رہے ہیں تو آپ بھی باری باری سوار ہو رہے ہیں۔ آپ کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پہ بیٹھ جائیں، ہم پیدل چلیں گے۔ اصرار بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور فرمایا تم دونوں، حضرت علی اور حضرت مرثد سے کہا کہ تم دونوں مجھ سے زیادہ قوت اور طاقت والے نہیں ہو، یعنی جسمانی طور پر، اور میں اجر آخرت سے بھی بے نیاز اور مستغنی نہیں ہوں، یعنی مجھے آخرت میں تمہاری طرح اجر کی بھی ضرورت ہے، اور قوت اور طاقت کے لحاظ سے میں کوئی تم سے زیادہ کمزور نہیں ہوں۔ اور ان کے اصرار کے باوجود آپ اپنی باری پہ پیدل چلتے رہے۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 55 برس تھی۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر کے لیے جب آپ نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی ایسی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں۔ بدر کے قیدیوں میں آپ کے چچا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہاں بھی عدل کی ایک اعلیٰ مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ رات کو لوگ لیٹے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کو رسیوں وغیرہ سے باندھ کر جو ہے وہ مسجد کے صحن میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا تھا قیدیوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بے چین تھے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ آرام نہیں فرما رہے ہیں، تو ان کے پاس چلے گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا کہ آپ کی بے چینی کی وجہ کیا ہے، کوئی مشکل ہے، میں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراہ رہے ہیں، شاید ان کی مشقیں کسی ہوئی ہیں، تو مجھے آرام نہیں مل رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک فطری تقاضا تھا، چچا بھتیجا کا رشتہ تھا۔ تو وہ چپکے سے گئے اور انہوں نے جا کر ان کی مشقیں ڈھیلی کر دی، رسیاں کھول دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ تو نے کوئی کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ایسا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، وہ تو بشری تقاضا تھا، انسان ہوتے ہوئے مجھے وہ محسوس ہونا ہی تھا، تم نے اچھا نہیں کیا، جاؤ یا تو عباس کی رسیاں بھی اسی طرح کس دو، یا سب کی رسیاں ویسے ڈھیلی کر دو جیسی حضرت عباس کی رسیاں تم نے ڈھیلی کی ہیں۔ یہ تھی مساوات کی تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایک سفر کے دوران صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑاؤ ڈالا گیا، جب ایک جگہ جو ہے وہ قیام کا ارادہ ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل گئے کہ میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا۔ تو اپنی جو ہے وہ بانٹ لیتے تھے کام۔ ایک نے کہا میں چولہا بناؤں گا، دوسرے نے کہا میں پانی لاؤں گا، تیسرے نے کہا جانوروں کو چارہ دوں گا، کسی نے کہا میں لکڑی لاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑیاں چن کر لاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہاں یہ بات پسند کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف رکھیں، ہم یہ خادم موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اپنے ساتھیوں کے درمیان میری کوئی امتیازی حیثیت ہو۔ سبحان اللہ، ایک امتیازی حیثیت تو تھی، آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کی شان ورفعنا لک ذکرک تھی، لیکن بحیثیت انسان آپ صحابہ کرام کے ساتھ ان جیسا لباس پہنتے تھے، ان کی طرح زمین کے اوپر بیٹھتے تھے، ان جیسے بچھونے کے اوپر سوتے تھے، ان جیسے کپڑے پہنتے تھے۔ حتیٰ کہ کوئی اجنبی شخص اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آتا
اور صحابہ کرام کے ساتھ حضور تشریف فرما ہوتے تو اس کے پاس شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا جب تک تعارف نہ کروایا جاتا کہ ہمارے درمیان یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، آج ہم نعرے تو لگاتے ہیں لیکن ہمارے لیڈروں کا حال کیا ہے؟ ان کی پوشاک، ان کی خوراک، ان کا لباس، ان کی سواری، ان کی رہائش، ہر چیز جو ہے عام کارکن جیسی ہوتی ہے جی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ نعرے تو رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ لگا رہے ہیں، تو کیا وہ لوگ جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کا نمونہ ہیں؟ ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا کھانا پینا، ان کی رہائش، ان کی خوراک جو ہے عام انسانوں کی طرح سادہ ہے؟ غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ کر جو ہے وہ خندق کھودنے میں صحابہ کے ساتھ شامل ہیں۔ اگر کسی نے ایک پتھر کھول جو ہے وہ دکھایا پیٹ پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پہ 2 پتھر تھے۔ یہ شان تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہمیں اپنی قیادت کی پہچان میں اس اصول کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمارے سامنے آتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔